الحمدللہ بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ برکت کے لیے ہر زبان پہ درود آ جائے۔ الصلاۃ والسلام۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھیں، چھوٹے بچوں آپ شرارتیں نہ کریں اور خاموش بیٹھیں، اور میرے پیارے بچوں آپ کی گفتگو میں نہ اب دیکھوں، اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ میں کوئی باقاعدہ خطیب نہیں ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، یہ تو خطابات کرتے ہوئے ہمیں 10-11 سال ہوئے ہیں۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں، یونیورسٹی میں سافٹ ویئر بھی پڑھاتا رہا ہوں۔ چونکہ میری پی ایچ ڈی قرآن و تفسیر میں ہے تو اس لیے اب میں قرآن ہی پڑھاتا ہوں۔ تو میرے سامنے بڑے بڑے بچے ایم فل لیول کے، پی ایچ ڈی لیول کے علماء مفتیان کرام بیٹھتے ہیں تو ہم قرآن پہ آیات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ اس طرح میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، آپ نے باتیں نہیں کرنی، اب اپنی ہر طرح کی توجہ قرآن کی طرف کریں۔ اب یہ بار بار کہنا نہ پڑے، اور خاموش بیٹھنا ہے چھوٹے بچوں نے۔ سبحان اللہ بڑے لوگ بولیں گے، آپ نے صرف چپ بیٹھنا ہے، کوئی بچہ گفتگو نہیں کرے گا۔ بڑی محبت سے ہمارے بھائی شاہ زیب صاحب نے آج کا وقت لیا، اور بڑا مشکل سا ہوتا ہے دور اس طرف وقت دینا، لیکن الحمدللہ کہ وعدہ وفا ہوا، فقیر حاضر خدمت ہے۔ علماء کرام کو اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو بزم ہے فرینڈز کے نام سے، میلاد کمیٹی کے نام سے، فرینڈز کا معنی ہوتا ہے دوست، تو یہ جو دوستوں کی میلاد کمیٹی کی بزم ہے، اللہ انہیں اس بزم کے تمام اراکین کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگر اشتہار پہ علماء کے سب کے نام ہوتے تو میں برکت کے لیے ضرور نام لیتا۔ اللہ علماء کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے۔ یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ہمارے عقائد کے معاملے میں یہ ہمارے سپہ سالار ہیں، اور اللہ انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جب بھی ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور جو رہنمائی کریں اسے ایک اچھے انداز سے وصول بھی کیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ جب مولا علی کا ذکر کثیر ہو تو کوئی ایک آدھ روایت ابو بکر صدیق کی شان میں ضرور پڑھی جائے، تاکہ بد مذہب کو تقویت نہ ملے۔ اللہ آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سورہ نحل میں سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے۔
دیکھیں یہ بیٹا چونکہ ہاشمی تھا تو مولا علی کا خون پھر بولتا تو ہے نا جی. اللہ اس بیٹے کو بھی اس نے برکتیں عطا فرمائے. سورہ نحل میں سے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے. 89 نمبر سورہ ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور 89 نمبر آیت ہے. چونکہ ختم نبوت کے نعرے کافی سننے کو ملے تو خیال کیا اسی آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اس آیت کے پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے اور دوسرے حصے میں قرآن اور صاحب قرآن کی شان ہے. میں ترجمہ ساری آیت کا کروں گا لیکن گفتگو ایک حصے پہ ہوگی کیونکہ اپنے وقت میں رہنا ہوتا ہے. 35 سے 40 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے گفتگو کا، اور یہ ساری گفتگو مبنی بر تحقیق ہوتی ہے. تو جو تحقیق ہوتی ہے وہ طویل نہیں ہوتی، وہ اختصار اور جامعیت کی حامل ہوتی ہے. مختصر مگر جامع، تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو پیمانے ہیں وہ لبریز ہو جائیں تاکہ پھر انشاءاللہ آئے تو پھر آپ سے باتیں کر لیں گے. سورہ نحل کی اس آیت کے پہلے حصے میں ارشاد ہے، بسم اللہ. بیٹا باتیں نہ کریں جی، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے باتیں نہ کریں، چھوڑ دیں ساری باتیں. اب there is not any sort of whispering please, just concentrate your mind towards the holy Quran. اب اپنی ساری توجہ قرآن کی طرف کریں جی، چھوڑ دیں ساری باتیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ مکمل آیت ہے. اب آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، قرآن میں جب بھی لفظ یوم آئے، یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ ماشاءاللہ. بس اس طرح قرآن پڑھنا ہے آپ نے. میرے پاس کہانیاں کم ہیں، آیات زیادہ ہیں. وَيَوْمَ، قیامت والے دن. کون سے دن؟ میرے پیارے بچوں، کیونکہ جوان بچے آج کے اس پروگرام میں زیادہ ہیں، جب بھی لفظ یوم آئے تو معنی دن قیامت کا ہوگا. یومئذ تحدث اخبارہا، تو یہاں پہ بھی مراد قیامت کا دن ہے. مالکی، ماشاءاللہ. بس اس طرح قرآن پڑھنا ہے بھائی. مالکی، تو یہاں پہ بھی یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، اور قیامت والے دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ انہی پر ہوگا اور ان کا نبی ہوگا. یعنی حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. حضرت موسیٰ تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لیں گے. اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، تو سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے. آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے. آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، پھر پہلے حصے پہ ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ارادہ نظر آ رہا ہے کہ میلاد تو ہے لیکن حضور کی ختم نبوت پہ ہی قرآن پڑھ لیتے. چلیں، میں بھی اتفاق کرتا ہوں جی آپ سے، یہ تو آپ نے میری نبض پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، یہ میں اتفاق کروں گا. اب میرا آپ سے وعدہ یہ رہا کہ اس خطے میں اگر پھر آئے اور مجھے اگر یاد کروایا گیا تو پھر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے.
یہ دوسرا حصہ اس آیت میں، یہ چونکہ میرے لیکچر ہیں یوٹیوب پہ، آپ سن بھی سکتے ہیں، فقیر کی گفتگو کا سارا ہی دار و مدار یوں ایک، یہ کوئی اوپر سے تقریر نہیں اترنی، یہ ساری تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے۔ وہ بڑے خطباء ہوتے ہیں جو رن ٹائم پہ بیٹھ کے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں ہمارے درمیان ہیں ایسے بھی خطباء، لیکن فقیر ایک ناقص سا بندہ ہے، کمزور شخص ہے، تو میں قرآنی آیات کو کھولتا ہوں، ان پہ غور و فکر کرتا ہوں، پھر انہیں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ دوسرے حصے پہ انشاءاللہ پھر آئے تو میں بات کروں گا، آج پہلے حصے پہ بات کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت آپ تک پہنچ گئی، اب آئیے عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی 2 نمبر سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، بندے نبی کل منگن گئے۔ چلو یہ گجرا کی پنجابی ہے، کبھی کبھی آ جائے گی۔ بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا نے۔ دیکھیں میں ابھی کوئی تشریح، کوئی تفسیر، کوئی یعنی تفریح یا کوئی توضیح نہیں کر رہا، میں آیت پڑھ رہا ہوں اور ڈائریکٹ آیت کا ترجمہ ہے، بندے نبی سے پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ لو بندے نبی سے مانگنے گئے ہیں، حضرت آپ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگنا۔ نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ نہیں آیا؟ نہیں، آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ نہیں آیا؟ پانی آیا؟ شاباش بیٹا، اب مجھے تسلی ہوئی ہے کہ آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ نبی موسیٰ ڈنڈا مارے، اچھا ذرا جاگیے گا، یہ تو ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے، او میرے بھائیوں نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آتا؟ بھائی میرے ساتھ بولنا پڑتا ہے، آیا پانی؟ اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے؟ نہ، پتھر میں سے۔ میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری۔ جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتے ہیں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ نہیں ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، جس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی آخری ہے وہ ذرا جرت مندانہ قسم کا جواب دے۔ بولیں جی اب ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہیں مانا، اللہ برکتیں۔ دیکھیں میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس وہ تعداد والا سلسلہ نہیں ہے۔ ویسے تو فقیر بیٹھا ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو قرآن حکیم سنتے ہیں، علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ نہیں، میرا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے، کوالٹی سے ہے۔ بندے 4 ہوں پر ہو محبت والے، اور دل میں بھی 4 ہونے چاہیے۔ جس کے دل میں 4 کی محبت ہے سبحان اللہ کہو۔ جو ابو بکر کا نوکر ہے سبحان اللہ کہو۔ جس کے دل میں عمر کا حیا ہے پھر سبحان اللہ کہو۔ جو عثمان غنی سے پیار کرتا ہے ضرور سبحان اللہ کہے۔ اب ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے جو علی علی کرتا ہے وہ سبحان اللہ کہو۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ بھی سید ہیں، اللہ نقابت آپ نے کی ہے نا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ شاہ جی میں ہاشمی ہوں، میرے وجود میں خون علی کا ہے، لیکن ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ابو بکر کے نوکر ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی۔ دیکھیں میری بات سنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، سامنے مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ابو بکر، علی کا چہرہ دیکھ کے فرمایا ابو بکر سنیں، مجھے نبی نے کہا ہے جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی۔ کس نے کہا؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا علی جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ مور لگائیں گے. جب یہ ابو بکر نے کہا نا، ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے علی فرماتے ہیں تو ابو بکر سنو، مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اونوں لائی جدے دل وچ صدیق ہوئے گا. اللہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے. جو نوکر ہیں صحابہ اور آل محمد کے بولو اللہ برکت عطا فرمائے. دیکھیں اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. آپ چپ ہیں، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ کو عزت ملی. اسلام قبول کر کے جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل، اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا آپ ابھی بھی چپ ہے، ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھیے گا. مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. حسنین کو جو ہزار ہزار درہم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا اب سننا مولا علی کے بیٹے حسین کے لیے جو زوجہ کا انتخاب کرے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا اب ذرا گجرانوالہ کی پنجابی میں جملہ سننا، او جی دے ویڑے وچ کائنات دا رسول شیرے بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں. جس کے دل میں نبی کے صحابہ ہیں سبحان اللہ کہو آپ جلدی. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. دیکھیں میں چشتی ہوں، ہم علی کو بڑا ڈاڈا جانتے ہیں. ہمارا تو امام علی ہے. حضرت آپ تو جانتے ہیں نا، چشتیوں کے شجرے میں امام مولا علی ہیں، نقشبندیوں کے شجرے میں امام ابو بکر ہیں، لیکن ہمارے امام کا بھی امام ابو بکر ہے. بھائی جو سنی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. ابہام نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو. جب ہم علی علی کریں ہماری زبان پہ علی ہوتا ہے، ہمارے دل میں صدیق ہوتا ہے. یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، قطعاً یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. ہم پکے سننی ہے. چلو میں کبھی آیا جماعت الثانی میں آیا تو باتیں کروں گا، قرآن پڑھوں گا ابو بکر کی شان میں، آج نہیں. آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پڑھنے کے لیے تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں. میں 2 آیتیں پڑھ چکا بیٹا، 2 آیتیں پڑھ چکا. آؤ تیسری. پہلے ایک حدیث سنو. صحیحین میں یہ حدیث ہے، مسلم اور بخاری نے لکھا. معاشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم کا دربار لگا ہوگا، بندے اکٹھے ہو کے آدم کے دربار میں جائیں گے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں اگے چلے جاؤ، دربار اگے وے. نہیں غور کیا. اچھا بندے اکٹھے ہو کے حضرت نوح کے دربار میں آئیں گے. جناب نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے نا آگے، اذهبوا الی غیری، میں نہیں وہ دربار آگے ہے. بندے اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ کے دربار میں جائیں گے. تساں غور نہیں کیتا ایتھے جڑے کسے دربار نہیں نہ جاندے اوتھے سارے درباراں میں جان گے. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے. ہم نہیں تھکیں گے کیونکہ ہماری پریکٹس پکی ہے. کبھی داتا دربار، کبھی گولڑا شریف، کبھی مہر علی شریف، کبھی پاک پتن شریف، اگر اور پیسے آگے تو بغداد شریف، اور اگر اللہ نے مزید ہمت دی تو مدینہ شریف. وہ جڑے دربارہ والے بیٹھے نے اچھی کا وہ سبحان اللہ یارا. سب یہ بندے اکٹھے ہو کے آخر پہ حضرت عیسیٰ کے دربار میں جائیں گے. عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد ہوا خاتم النبیین. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، زہرا کے بابا کے دربار میں چلے جاؤ، آپ آخری نبی ہیں. جسے عقیدہ ختم وہ سمجھ آ رہے ہیں سبحان اللہ کہو جلدی. اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے. بس آ جائیں، 11:06 ہو گئے. بس میں 20 منٹ اور آپ کے درمیان ہوں تو پھر 35 منٹ خطاب ہو جائے گا. آئیے ختم نبوت کو سورہ یوسف میں سے سمجھنا. بیٹا بیٹھ جاؤ، خاموش. بیٹا یہ باہر سے بچے خاموش کریں جی، باہر سے بھی خاموش کریں. سورہ یوسف 12 نمبر سورہ. حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام سے جدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آنکھیں چلی گئیں. اور اسے اللہ بیان کرتا ہے کیونکہ آپ روتے رہے، شب و روز روئے، اور اسے اللہ نے بیان کیا وَبْيَضَّتْ عَيْنَهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں چلی گئی. تو اس نے غور نہیں کیتا یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا، یعقوب صبح و شام روئے. کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں. جو نوکر ہے کربلا والے پیر کا سبحان اللہ کہہ لو.
یہ بھی مضمون چھوڑ رہے ہیں کیونکہ محرم میں آئے تو اسے پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ میرے بابا کی آنکھیں چلی گئی. آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ. قمیض لگن دی دیر ہے، اللہ آنکھاں دے چھڑے گا. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. جس کی قمیض جناب یعقوب کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے. بھائی جو جاگ رہا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یار. قمیض نے آنکھیں دی، چپ بیٹھے نہیں دی، قمیض نے آنکھیں دی تو پھر نبی یوسف کی قمیض تو مشکل کشا ہے. نہیں، آپ ابھی بھی چپ ہے، میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. نبی یوسف کی قمیض تو مشکل کشا ہے، نبی کی قمیض مشکل کشا ہے. یوسف نبی کی قمیض مشکل کشا ہے. اب ذرا اگلا جملہ دل پہ لکھیے گا، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی کا علی مشکل کشا ہے. جس کا ایمان ہے علی مشکل کشا ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یار. اچھا یار، بھائی ابھی تو حیدر شروع ہونے لگا ہے. آپ مجھے اجازت دو میں ایک آیت مشکل کشا پہ پڑھ لوں. نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں یارا، نہیں رل کے کہو سبحان اللہ. جب علی کی بات آ جائے تو پھر مچل کے کہا کرو سبحان اللہ. آ جاؤ، میں سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، سنو ذرا علی کی باتیں. یہ 27 نمبر سورہ ہے، میرے سامنے 39 اور 40 نمبر آیت آ رہی ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، کوئی تخت لائے گا؟ جب کہا نا کوئی ہے، کالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، تشریف رکھیں. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے پہلے چاہیے، مجھے جلدی چاہیے. جب کہا نا فوراً چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اور نام ہے اس کا آصف بن برخیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سونا نبی، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا. ابھی بھی آپ چپ ہیں، نہیں آیا. کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن تو پچھلی آیت میں ہے. تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے. تو پھر کون لایا؟ ولی. شاباش، ولی. اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی. مولا جو علی علی کرے اسے مدینہ دکھا کہو یا علی، ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی، ابو بکر کے نوکر کہو یا علی. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. آپ مجھے اجازت دو، یہ میں تخت والی آیت دوبارہ نہ پڑھ لوں. اللہ نے فرمایا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آصف بن برخیہ ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور بیٹا خاموش بیٹھو، گفتگو نہ کرو. یہ آصف بن برخیہ ہے. کوئی نہیں، تھوڑی محنت کرنی پڑ جاتی ہے، جب ایسا ماحول آ جائے نا تو پھر میں خود ہی چپ کراتا ہوں. یہ آصف بن برخیہ ہے، ولی تھا. ہاں جی، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، جن نہیں تھا. جن پچھلی آیت میں ہے. مفسرین کرام نے لکھا، صاحب روح المانی نے بھی لکھا ھذا رجل، یہ مرد ہے، جن نہیں ہے. اچھا مولا یہ کیسا مرد ہے، اس کے پاس قوت کون سی ہے؟ اللہ فرمائے قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. او یارا، او جدے کول کتاب دا علم ہوئے، جی او اینی طاقت رکھ دے تے جڑا بابے علم ہوئے، خدا جانے پھر علی کی قوت کا معیار کیا ہوگا. اچھا اگلا جملہ ذرا دل پہ لکھنے والا ہے. یہ آصف بن برخیہ سلیمان کے قدموں میں بیٹھتا تھا. اے جڑا سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے، اگر وہ اتنی پاور رکھتا ہے تو جو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے، بولو بھی تو صحیح جسے سب.
بسم اللہ بسم اللہ. ایسے نہ کرو, گونج پہنی چاہیے. حیدر برکت ہو, برکت ہو. اس کے دو معنی ہیں, اس کے دو معنی ہیں. ایک تو معنی ہے حیدر جو ماں نے نام رکھا تھا, ایک ہمارے لیے معنی ہے ہمارے لیے ہے کوئی در. بولو بھی تو صحیح نا, یہ بھی معنی ہے حیدر. حیدر 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 حیدر, جو نہیں مانتا حیدر وہ ادھر ہمارے لیے حیدر. اور جنہیں واسطے حیدر وہ تو کہو حیدر. برکت ہو, برکت ہو شاہ جی, برکت ہو, برکت ہو. سلامت رہیں, سلامت رہیں. اب آئیے, آئیے بیٹا, شاباش, جیتے رہیں. اب آئیے میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. اچھا جی تسی اجازت دیو تے ایک منٹ ٹھہرو. تخت کتنے پہ ہے؟ پچھلی گلی چ, ساتھ والے کمرے میں, آپ پچھلے محلے میں. تو کہاں پہ تھا؟ کئی سو میل دور, محلات کے باہر نہیں, اندر کھلا پڑا تھا نہیں, تالوں میں. چھڈو ساریاں گلاں, مینوں ایک گل دا جواب دیو, جتھے بھی پیا سی اے بابا کڈ لیا ہے؟ اے بابا ہے, اے بھی بابا ہے, بابا ہے, بابا, ہاں جی بابا ہے. لیکن کمال اے وے کہ اے سلیمان دی امت دا بابا ہے. اچھا ہن میرے ویکھے ذرا جوان بچے جا گیا جی, اے بابا تخت کڈ لیا ہے؟ کڈ لیا ہے؟ ایمان نال دسو چھوٹی شے وے؟ دو مینوں جواب. اے دا مطلب بڑی شے وے, بابا تے 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 بڑی شے وے. میں اگے نہیں چلاں گا جب تک جاگو گے نہیں. بابا تے بڑی شے وے, اے دا مطلب ہے اگر سلیمان علیہ السلام دی امت دا بابا بڑی شے وے تے پھر میرے نبی دی امت دے بابے ایدے تو بھی بڑی شے نے. اے دا مطلب ہے غوث اعظم بڑی شے نے, خواجہ معین الدین بڑی شے نے, خواجہ نظام الدین بڑی شے نے, پیر مہر علی بڑی شے نے. اور جڑا نہیں پیران دے مرید بیٹھے نے اچھی کہا سبحان اللہ یارا. گنجے شکر بڑی شے نے, معین الدین بڑی شے نے. اے دا مطلب ہے اگر بابے بڑی شے نے تے پھر علی. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. جس کے دل میں بابوں کی محبت ہے اونچا کہو سبحان اللہ. چلو اگر گل چلی پئی ہے جے تسی مینوں اجازت دیو تے ایتھے دو تین بابے نے, جے کہو تے پڑھ لئیے. بابے نے بابے, اے سورہ الکاف ہے, ٹھہرے جے رک جاؤ, اے سورہ الکاف ہے, ایتھے بابے نے. یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, چلا جائے پوری دنیا تک پیغام. ہم کہانیوں میں بابے نہیں پڑھتے, ہم آیتوں میں پڑھتے ہیں. ہمارے بابے آیتوں میں ہیں. لو سنو میں لگا ہی تو بابے پڑھن. ٹھہرے جے پھر ان اے سورہ الکاف میرے سامنے آئیے, 18 نمبر سورت ہے. ہوا یہ تھا ان بابوں نے اپنا پنڈ چھوڑا, گاؤں چھوڑا, کیونکہ اعلان توحید کر چکے تھے, بادشاہ سے بیزار ہوئے. یہ بابے پنڈ سے نکلے, گاؤں سے نکلے, ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے پیچھے, کتا پیچھے. بابوں نے یوں دیکھا یہ تو ہمیں پکڑوائے گا. اس نے کہا فکر نہ کرے, میں ولیوں پہ بھونکنے والا ہے ہی نہیں, فکر نہیں کرنا, میں بابوں پہ بھونکنے والا. بے فکر ہو کہ میرے ساتھی قرآن پڑھے, میں ذمہ دار ہوں ایک ایک جملے کا. میں بابوں پہ بھونکنے والا نہیں. اب کمال تو یہ ہے کہ جب اس نے کہا نا میں نہیں بھونکنے والا, اللہ نے اسے اپنے کلام میں بیان کر دیا. اللہ نے اس کتے کو بیان کیا. اور پتہ کیسے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہوا یہ تھا, ہوا یہ. مولا تو نے کیوں بیان کیا؟ اللہ فرمائے میں نے اس لیے بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. شاہ جی مائک پکڑیں, شاہ جی مائک پکڑیں, ٹھہرو, یہ پیغام جائے گا پوری دنیا تک. شاہ جی میرے قریب آئیں, ترجمہ آپ نے کرنا ہے, میں نے آیت پڑھ دی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ان کا کتا اپنی کلائیاں, ان کا کتا اپنی پھیلائے ہوئے, کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر, ان کی غار کی چوکھٹ پر. اے دا مطلب ہے اگر کوئی کتا
بھی ان کے در پہ اپنی کلائیاں پھیلا دے, اللہ بیان کرتا ہے. نہیں میں کیسے آگے چلوں گا, میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی کتا بھی ان کے اس کے ولیوں کے, بنی اسرائیل کے ولیوں کے, اللہ اسے بیان کرتا ہے. اب رکنا آگے اللہ نے اس کتے کو تفصیلاً بیان کیا. اللہ فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ, یہ آیت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بابے 3 تھے. اللہ فرماتا ہے اگر 3 تھے تو رابعہم کلبہم, چوتھا ان کا کتا تھا, چوتھا ان کا کتا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابے 5 تھے. اللہ فرماتا ہے سادسہم کلبہم, تو سنو چھٹا ان کا کتا تھا, چھٹا ان کا, قرآن پڑھو, چھٹا ان کا کتا تھا. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابے 7 تھے. اللہ فرماتا ہے ثامنہم کلبہم, تو پھر سنو 8واں ان کا کتا تھا. مولا یہ سمجھانا کیا چاہتا ہے, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا 4 مرتبہ آیا ہے. کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا, کلبہم ان کا کتا. مولا یہ قرآن ہے, ہم نے تراویوں میں پڑھنا ہے, ہم نے منبر پہ پڑھنا ہے, ہم نے جمعے میں پڑھنا ہے, اور فرمایا چپ کر کے پڑھ, ان کا کتا, 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 پڑھ ان کا کتا, پڑھ ان کا کتا. مولا اب کتے کی باتیں ہم نماز میں کریں, کتے کی باتیں منبر پہ کریں. فرمایا چپ, تیری گلی دا کتا نہیں, میرے سجنہ دا کتا ہے, یہ میرے ولیوں کا کتا ہے. وہ جسے قرآن سمجھ آ رہے سبحان اللہ کہو, یہ میرے ولیوں کا کتا ہے. ٹھہرو حضرات, ٹھہرو ٹھہرو. بنی اسرائیل کے ولی جنت میں جائیں گے, یہ چپ بیٹھے ہو. یہ جو اصحاب کہف ہیں سوئے ہوئے غار میں, جائیں گے کہاں؟ جنت میں. علماء نہیں بتائیں گے, سادے بندے میں دسو کتے دا کی کرنے, کہاں؟ سارے بولو, ہن سارے مل جاؤ. کون؟ کن کا؟ واہ, اصحاب کہف یعنی ولی, نبی نہیں ہے یہ, فرشتے نہیں ہیں, بنی اسرائیل کے ولی ہیں. اب ذرا فقیر کا دیسی سا جملہ دل پہ لکھنا, اگر کوئی کتے کا پتر بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے وہ جنت میں جائے گا. میں آگے کیسے بولوں گا, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی کتا بنی اسرائیل کے ولیوں کے بابوں کے پاس آ کے بیٹھ جائے, اگر وہ جنت میں جائے گا. اگر کوئی بندہ فرید کے قدموں میں بیٹھ جائے, اگر کوئی بندہ غوث عالم کے قدموں میں بیٹھ جائے, اگر کوئی کندہ بندہ مہر علی کے قدموں میں بیٹھ جائے, وہ جڑے باپے اندر نوکر نے اچھی کا سبحان اللہ. یہ بابے ہیں ہمارے, یہ ہیں ہمارے بابے, یہ وہ بابے ہیں جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے. آج نہیں, میں کبھی آیا تو بابوں پہ باقاعدہ قرآن پڑھوں گا, یہ تو ضمن بات آ گئی ہے. آپ اجازت دو, میں عقیدہ ختم نبوت میں 3 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں وقت ہو گیا جی, 11:20 ہو گئے جی, ٹائم ہو گیا جی. اچھا چلیں 10 منٹ, پھر 10 منٹ رکھیے گا, پھر 10 کا مطلب 10 ہے. ہمارے پاکستانی والوں 10 منٹ یا انگریز والے؟ چلیں سبحان اللہ کہیں, چلیں جی ٹھیک ہے جی. ہاں ایک ڈیٹ ہم ملتوی کر کے دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. لو جی آئیے ختم نبوت پڑھنے کے لیے قرآن حکیم میں سے سورہ اچھا جی 20 منٹ میں اسے کلوز کرنے. سورہ چلے سورہ الکاف کی طرف چلتے ہیں, بلکہ سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے, 16 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارثا سلیمان داؤدا, ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا. سلیمان بھی نبی, داؤد بھی نبی, یعنی باپ بھی نبی. ماشاءاللہ, یہ جملہ آپ کی زبان پہ آ جائے, باپ بھی نبی. ختم نبوت سمجھیے گا, باپ بیٹا دونوں نبی. لیکن ایک بات ہے, وَعُلِّمْنَا يَا أَيُّهَا النَّاسِ, ممبر پہ آ کے سلیمان فرماتے ہیں اے لوگو سنو, عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ, I know very well کہ یہ پرندے کیا باتیں کرتے ہیں مجھے پتہ ہے. ہد ہد کیا کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہرو, اوتھے آ کے 2 پرندے بہ جان, اوتھے آپس میں گلاں کرن, حضرت پتہ لگے گا؟ مولانا تینوں نہیں پتہ, نبی نو پتہ ہے.
تو غور نہیں کیتا وہ جڑا پرندیاں دیاں بولیاں سمجھے وہ نبی ہے. اب اچھا پرندے کے منہ میں زبان ہوتی ہے, چڑیا کے منہ میں زبان ہے, ہد یہ ہد آئی, اس کے منہ میں زبان ہے. ایک آپ کو معروف واقعہ علماء سناتے ہیں کہ ابو جہل نے کچھ روڑے پکڑے اور رسول کی بارگاہ میں آ کے کہا گر رسولی چیز در دستم نے تو خبرداری دے راز آسماں, آسمانوں کی خبریں سناتا ہے, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ہم بتائیں یہ کیا ہے یا یہ بتائیں ہم کون ہیں. اب آپ کو پتا ہے وہ روڑے بولے اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے. اس زبان والوں کی بولیاں جو سمجھے اسے نبی کہتے ہیں, بے زبان جس کے کلمے پڑے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اللہ عزت اور برکت دے. بسم اللہ بسم اللہ. ادھر آواز نہیں ہے. برکت ہو. بس آجے میں یہ 2-4 آیتیں پڑھوں پھر اس بات کو سمیٹتا ہوں. حضرت سلیمان بھی نبی, آپ کے بابا داؤد علیہ السلام بھی نبی, یعنی باپ بھی نبی. ماشاءاللہ یہ ذرا ادھر سے بھی جواب آئے. باپ بھی نبی, باپ بیٹا نبی. اب رکیے گا سورہ یہ یاد رکھنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سورہ آل عمران کی طرف آؤ, 3 نمبر سورہ. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے, وجد عندہا رزقا. آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کے سامنے ٹرے لگا ہوا ہے, اس میں بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں. کالا یا مریم ان لکی ھذا, پھل دے کے فرمایا مریم یہ پھل کہاں سے آئے. قالت ہوا من عند اللہ, مریم نے جواب دیا بازاروں نہیں آئے, اللہ نے جنت چو کر لے رہے. چلو قرآن پڑھ کے تو سمجھ آ گئی یہ اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. تو اسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو, اتو لنگر تھلے آ جاندہ ہے. تے ہون ذرا فقیر تے جملہ دل تے لکھیا جے اے جدا اتو لنگر تھلے آئے او مریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تے جدے ہتھاں دا پکیا ہویا اتے جائے او فاطمہ ہے. جو سیدوں کے نوکر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یارا. ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے, نہیں چھوڑیں ٹھنڈا بولتے ہیں. یہ آگے آگے سبحان اللہ پیچھے آواز نہیں ہے. ہم ہیں گدا, ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے, مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے. مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندے رسول کے. جڑے سیدان دے نوکر نے اچھی کا وہ سبحان اللہ. منبر بنا, ارے منبر بنا رسول کا, منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندے رسول کے. جس کے دل میں حسین ہے سبحان اللہ کہو, جس کے دل میں علی ہے کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یا علی یا علی یا علی. بندے حسین حسین بڑا کرتے ہیں, حسن کی بات نہیں کرتے. عموماً بندے حسین حسین کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں حسن کی شان نہیں آتی. میں ایک جملہ عرض کروں, امام حسن کی شان میں کسی بندے نے آ کے حضرت حسین سے کہا تھا کہ ساری شانیں حضرت حسن, ساری شانیں آپ کو مل گئیں, حسین کے حصے میں کوئی شان نہیں. فرمایا خاموش, اگر حسین کائنات کا امام ہے حسن حسین کا امام ہے. حسین جسے اپنا امام کہے اسے حسن کہتے ہیں. مولا علی کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں, مولا علی کے گدی نشین کو حسن کہتے ہیں. جس کے دل میں علی کے دونوں بچوں کی عزت ہے اونچا کہو سبحان اللہ. یہ محرم کے مضمون ہے, کبھی محرم میں آیا اور اگر پھنس گیا پھر محرم میں تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ برکتی عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. بیٹا خاموش, تھوڑی دیر رہ گئی ہے بس, خاموش.
جیسے ہی پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. مریم کے سامنے پھل دے کے زکریا نبی فرماتے ہیں اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے مینوں بڈھے بارے پتر نہیں دے سکتا. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ فرمایا جائیے ملائکہ جا کے زکریا سے فرمائیے بیٹا دیں گے, تمہارا بیٹا ہوگا, نام بھی یحییٰ ہوگا, ہمارا نبی ہوگا. یہ بھی باپ بیٹا نبی, باپ بیٹا تھوڑی زبان تے نبی نبی ہونا چاہیے, باپ بیٹا. اور سنیوں تمہارے حصے میں ہے نبی. نبی نبی کرنا یہ شغف اللہ نے آپ کو دیا ہے. یعنی باپ بھی نبی. کتنے نبی ہو گئے؟ دو نہیں جی, دو نہیں, چار ہو گئے. چار ہو گئے, چار ہو گئے, چار ہو گئے. آدم علیہ السلام بھی نبی, بیٹا بھی نبی. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 6 نبی ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی, بیٹا بھی نبی. 8 ہو گئے. ابراہیم نبی, دونوں بیٹے نبی. 11. کتنے ہو گئے؟ کوئی ہے 11ویں پکانے والا؟ کوئی ہے یا غوثیہ؟ جناب شیخ عبد القادر کی نسبت سے 11 نبی میں پڑھ چکا. اور بس آپ سے اجازت لے رہا ہوں, جو آپ نے 20 منٹ فرمائے وہ بھی قریب آگے, 28 منٹ تو ہو گئے نا جی. وہ 11 نبی ہم پڑھ چکے. کتنے؟ کیا پڑھے ہم نے؟ 11 نبی پڑھے کیا ہے ہم نے؟ باپ نبی, یہ بھولے تو نا جی, باپ نبی, آدم نبی بیٹا نبی, یعقوب نبی بیٹا نبی, ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی, زکریا نبی بیٹا نبی, یعقوب نبی بیٹا نبی, داؤد نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. اب رکنا, ختم نبوت قرآن سے سمجھو. یہ آخری گراف میں گراف کر سکوں گا, اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں. ابراہیم نبی دونوں بیٹے, یہ گراف سمجھ رہے میرے بچوں, جوان بچوں. ابراہیم نبی دونوں بیٹے, اسحاق, اسماعیل, آواز کم ہو گئی ہے, اسحاق نبی, نبی کیا کرو, اسماعیل, جناب ابراہیم باپ بھی نبی, دونوں بیٹے نبی. اب ذرا ادھر سے آؤ نیچے, حضرت اسحاق سے نیچے آنا ہے. آنا آیت کے ذریعے ہے, اگر سبحان اللہ کہہ لو تھے. ماشاءاللہ, بس یہ آخری آیت ہے, پھر میں اجازت لیتا ہوں. سورہ انعام 6 نمبر سورہ, ترتیب کے اعتبار سے 83, 84 اور 85 نمبر آیت ہے. ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی, یہ آیت میرے سامنے آ گئی جی. ابراہیم نبی دونوں بیٹے, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. اب ذرا یہاں سے نیچے آؤ, حضرت اسحاق سے نیچے آنا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اسحاق نبی, وَيَعْقُوبَ یعقوب نبی, کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا نوح نبی, من قبل ومن ذریته داؤد نبی, وسلیمان نبی, وایوب نبی, ویوسف نبی, وموسیٰ نبی, وہارون نبی, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا نبی, وَيَحْيَا نبی, وعیسیٰ نبی, وإلیاسا نبی, کل من الصالحین. اللہ فرماتے ہیں اسحاق کی نسل میں نبی 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 نبی, اور ترتیب یہ ہے, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, بھائی بھائی نبی. بھائی ایسے ہی ہے بیٹا, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. اوپر ہیں ابراہیم, اسحاق, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. اب ذرا ادھر آؤ, اسماعیل نبی, کدار جی نہیں, نہیں نبی, حمل نبی نہیں, نبت نبی نہیں, سلامہ نبی نہیں, یشا نہیں, عدین نہیں, عدنان نہیں, معا نہیں, مغر نہیں, الیاس نہیں, مدرکہ نہیں, کنانہ نہیں, فہرین نبی نہیں, لوئی نہیں, ہاشم نہیں, عبد المطلب نہیں, عبداللہ نہیں, محمد. نبی اور نبیوں کے نبی. اللہ نے حضور کو بیٹے دیے, ان میں کوئی نبی نہیں, صحابہ میں کوئی نبی نہیں, آل محمد میں کوئی نبی نہیں. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی؟ ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی, باپ نبی بیٹا نبی. ادھر اسماعیل کی نسل میں حضور کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں, نیچے بھی کوئی نبی نہیں. جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا, کسی کانے نو کیوں برداشت کرے؟ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.
چیلنج. میرے دوستو، اللہ آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے. وہ نبی تشریف لے آئے جن کے بعد کسی نے نہیں آنا. گود ہے سیدہ آمینہ کی. بس یہ میلاد کے 2 جملے سنو، پھر آپ سے اجازت لوں. آپ نے تقریباً نیئر اباؤٹ 40 منٹس قرآن حکیم سنا، قرآنی آیات سنی ہے. اپنے ماحول کو اس طرح کا سنجیدہ بناؤ تاکہ شریکہ دیکھے اور دیکھے یہ کہے یہ تو عبادت کر رہے ہیں. بھائی شریکہ بھی تو ہے نا، وہ دیکھ کے کہے یہ تو مشغول ہیں قرآن پڑھنے میں، ہم تو شرک سمجھ رہے تھے، یہ تو عبادت کر رہے ہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں اور کوشش کیا کریں چھوٹی دنیا پیچھے بٹھایا کریں. جب کوئی عالم سکالر آ جائے آگے حضرات بیٹھا کریں، آگے بیٹھا کریں، پیچھے نہ بیٹھا کریں. چلو جی، حضور سیدہ آمینہ کی گود میں آئے. عبد المطلب نے اٹھایا، یوں دیکھا، دیکھ کے سیدہ آمینہ سے فرماتے ہیں بیٹا جی بابا نام تو رکھ لیا؟ فرمایا نہیں بابا آپ رکھیں. آپ فرماتے ہیں آمینہ اگر نام میں نے رکھنا ہے تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ صلی اللہ. ہر زبان پہ درود آنا چاہیے، سرکار کا نام بھی آ جائے درود بھی آ جائے. کیا نام رکھا ہے؟ صلی اللہ. اب ذرا مکالمہ سنیے گا، بس ہمیں 2 جملے ہیں. سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں بابا نام تو پیارا ہے پر ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا. جب کہا نا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، میرے نبی کا چہرہ یوں کر کے فرماتے ہیں جناب عبد المطلب آمینہ دیکھ تو صحیح، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں نا. او کوئی مثل نہ جانی دی، او کوئی مرید بیٹھے نے گولڑے دے تو سبحان اللہ سے کہو. کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاہے او جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی ایتھے جان یوں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا شرمائے مازاغ دے ڈورے تے گل موتیاں دی گانیاں نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے نالے چانن اکھیاں دا. چلیں برکتے ہوں. 2 چیزیں بسم اللہ، 2 چیزیں گھروں میں لے آؤ، ایک حیا اور نماز. دس از ویری امپورٹنٹ میسج. یہ خاص میسج میں عرض کرنے لگا ہوں. مقصد میلاد ہے. حیا نہیں تو ایمان نہیں. حیا کیسے آئے گی؟ گھر کی عورت با حیا ہو. جس گھر کی مستور با حیا ہے وہ سارا گھر با حیا ہے. عورت کو حیا کیسے آئے گی؟ اس کا لباس ٹھیک کرو. ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا لباس ٹھیک کرے. عریانی غلط ہے. یہ جو ٹائٹ کلچر شروع ہو چکا ہے، ہم مزید خسارے کی طرف جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم نے اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول نہ کیا، جوان بھائی کو چاہیے کہ جوان بہن کو نقاب کروائے. برقعے تو حضرت ملتے ہی نہیں ہیں، برقعوں کی شاپ ڈھونڈنی پڑتی ہے جناب اب. اور وہ جو عریانی لباس ہے وہ عام مل رہا ہے. میں جس پنجاب یونیورسٹی میں چونکہ میں پڑھاتا ہوں، ایک دن میں نے انہیں دیا ہوا ہے، مستقل تو میں پڑھا نہیں سکتا، اور 300 بچہ آن لائن پڑھ رہا ہے میرے پاس. تو یہ جو ہماری بیٹیاں یونیورسٹی میں آتی ہیں، میں تو انہیں پیچھے بٹھا دیتا ہوں. میرے سامنے وہ اگلی سیٹس پہ وہ بیٹھے جو بانقاب ہیں. اچھے گھروں کی بیٹیاں. یہ بیٹی گھر کی پہچان ہوتی ہے. بیٹی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے گھر کیسا ہے. بے غیرت ہے وہ مرد خاوند جس کی عورت بے نقاب. بے غیرت ہے وہ جوان بھائی جس کی بہن بے نقاب. بے غیرت ہے وہ باپ کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس آپ نے رکھا؟ کیوں آپ نے آنکھیں بند کر دی ہوئی ہیں اس کبوتر کی طرح جسے بلی کھا جاتی ہے؟ پھر کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیا کلچر ہے؟ ماڈرنزم؟ نو، دیر از ناٹ اینی سارٹ آف ماڈرنزم. اسلام اور آپ کی ہر آزادی اسلام کی غلامی میں ہے. جو کرنی ہے جہانگیری، محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج پہن سر پہ، خدا بندے عجم ہو جا. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کیا ہم کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ جو بچی یونیورسٹی میں آپ کے گھر سے جا رہی ہے اس کا لباس چیک کیا کرے.
اور یہ موبائل یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. میں نے یہ اب خریدا ہے. دیکھیں میں ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس ہوں, میں نے ایم فل کیا ہوا ہے سافٹ انجینئرنگ میں. میرے پاس شاید یہ نہیں ہوتا تھا. ہم نے بھی تو کیا ہم نے. پھر میں بزنس میں فائنانس میں نے ماسٹر میرا ہے, میرے پاس موبائل نہیں تھا. کیا پھر درسیات کو پڑھا ہے, موبائل نہیں رکھا, نہیں تھا, ضرورت ہی نہیں. کیا کر رہے ہیں, جو انٹرنیٹ کا کام ہے گھر آ کے کریں, لیپ ٹاپ رکھیں. یہ غلط ہے. اور یہ اریانی سرعام آپ بچوں کو دکھا رہے ہیں. گناہگار آپ ہیں. دیکھیں مجھ پہ میرے بچے کی ذمہ داری ہے, آپ پہ اپنے بچے کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا بچہ اریانی دیکھے گناہگار آپ ہیں. آپ کا بچہ برائی کی طرف جائے گناہگار آپ ہیں. پوچھ آپ سے ہوگی. سب سے پہلے تو گھروں میں اینڈرائڈ ختم کرو. ختم کرو, کیا ہو گیا, تبدیلی لاؤ. ختم کرو گھروں میں سے. بچے کے پاس اینڈرائڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بچہ آن ڈیوٹی ہو جائے پھر اس کی ضرورت ہے. اب چونکہ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھانا ہوتا ہے, میری ضرورت ہے. بچے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, بچیاں گھر میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں. میں نے آف ڈے رکھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے, تاکہ گھروں میں بیٹھ کے پڑھو, باہر پھیر ٹور کے نہیں پڑھنا. اسے ختم کرو اور گھروں میں اریانی لباس ختم کرو. یہ ٹائٹ کلچر غلط ہے, یہ جین کلچر غلط ہے, یہ ہم نے خود پھیلایا ہوا ہے. اسے نہ خریدے, جا کے کھلا لباس بچیوں کو پہنایا کریں. ایک تو یہ ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ یورپ کلچر ہے, جاؤ مغرب میں چلے جاؤ, یورپین بچیاں یہ لباس پہن رہی ہیں. وہ اپنی بچیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا کے پیچھے لگاؤ. فاطمی کلچر لے آؤ گھروں میں, سیدہ زہرا والا کلچر لے کے آؤ, جس کے پیر کی تلی زمین نے نہیں دیکھی, جس کے سر کا بال آسمان نے نہیں دیکھا, جس کے جنازے کے وقت مولا علی کو فرما رہی ہیں یا علی رات کے وقت جنازہ ہو اور میری چارپائی پہ بھی پردہ ہو. کون سی روش بیٹا ہم اختیار کر چکے ہیں. ایک تو یہ ریکویسٹ ہے, میری ہمبل ریکویسٹ ہے. ایک تو یہ, دوسرا مہربانی کریں نمازی نہیں ہم رہے. مجھے پتہ ہے صبح مسجد میں سفید داڑیوں والے بابے ہوتے ہیں, جوان کوئی نہیں ہوتے. جوان کدھر ہوتے ہیں نماز کے وقت؟ کون سی طاقت ہے, کون سی قوت ہے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہی؟ دیکھیں علماء مجھے ذرا وہ آیت سنائیں گے. میں تھوڑا کمزور بھی ہوں حافظے کے اعتبار سے, اس لیے قرآن کھول کے پڑھتا ہوں. من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. بہت شکریہ. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا, اللہ فرماتا ہے جن نے میرے ذکر تو منہ موڑے ہیں, فإن لہ معیشۃ ضنکا. تعویذ نہیں کہے پانا, جادو نہیں کسے کرنا, میں اودی روزی روٹی بند کراں گا. اللہ فرماندا ہے میں اودا کھانا پینا بند, روزی روٹی ختم, کھجل ہوگا. کیوں؟ میرے ذکر سے منہ موڑا ہے. مولا تیرا ذکر, اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون. قرآن میرا ذکر ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز میرا ذکر ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ, محمد میرا ذکر ہے. حسین کا نانا میرا ذکر ہے. ہم قرآن سے بھی دور, ہم نماز سے بھی دور, ہم حضور کی سنت سے بھی دور. تو ہم کہاں پہ تلاش کر رہے ہیں, کیا ملے گا؟ کھجل ہو رہے ہیں, اور مزید کھجل ہو گے اگر واپس نہ آئے. لوٹو گے تو عید ہے, لوٹو گے تو عید ہے. دیکھو وہ علی کا بیٹا زین العابدین مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں, نام ہے زین العابدین, نفل پڑھ رہے ہیں گھر میں. شور مچ گیا, شہزادہ بکر کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا, نماز نہیں چھوڑی, ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ حضور انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کا بیٹا باکر کھیلتا ہوا کنویں میں گیا, ہم بچا نہیں سکے. اور فرمایا میں نا نماز پڑھ رہا تھا, خیر پیچھے ہو جاؤ. سارے بندے پنڈ دے پیچھے کر کے نا اپنا چہرہ کھو ول کر کے فربند نے اوے کھو دیا پانیاں, حیا کر علی دا پتر ہی. ہائے ہائے, جب فرمایا حیا کر علی کا بیٹا ہے. اب گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں پانی اوپر آ گیا ہے, شہزادہ باکر کھیل رہے ہیں. اپنے کھیل دے پتر نو چوک کے جدو سید کر ول ٹرے نے نا, یہ بندے پلو پھڑ کے اندر نے شاہ جی ایک ہی ہویا ہے, ایک ہی قصہ ہے, ایک ہی کہانی ہے. آپ فرماندے نے چپ کرو, کوئی لمبے کسے کہانیاں نہیں, ایک کوئی گل ہے, میں او دے ولو منہ نہیں موڑیا, اونے میرے ولو منہ نہیں موڑیا. نمازی ہو جو میرے بچوں, جوانوں نمازی ہو جاؤ. وہ منت ہے یارا میری, نمازی ہو جاؤ یارا. مسجدیں ویران نہ کرو, یہ ٹائلیں اللہ کو نہیں چاہیے. یہ ٹائلیں آپ نے اپنی آنکھوں کے لیے لگائی ہوئی ہیں, یہ نہ بھی لگی ہوں اللہ پھر بھی راضی ہے. اللہ کو آپ کی ضرورت ہے, آپ تشریف لائے مسجد میں, اسے آباد کریں. فجر کی نماز میں اسی طرح رش ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ ظہر میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ نماز ادا کریں. پکا وعدہ ہے؟ نماز میریاں اکھاں دی, مسئلہ سارے ہی ہوندا نے, سارے مسئلے دا پتہ ہے. نماز میریاں اکھاں دی, کدیاں اکھاں؟ ہن ذرا میرے ویکھیا جے, اے دا مطلب ہے گناہگار مصلی تے آئے تے ٹھنڈ انہاں نوں. تساں غور ہی نہیں کیتا.
ٹھنڈ کتنے حضور نو سینے تے جی بازو مبارک تے پھر جواب دیو نا کتھے تے ہن میں جڑا جملہ کہن لگا جملہ سن کے تساں نماز نہیں چھڑنی مینوں پتہ ہے نماز پڑھاں گے تے ٹھنڈ حضور دیاں اکھاں تے یہ دا مطلب ہے گناہگار مصلے تے آئے ویکھن وچ مصلے تے ہوندا ہے اصل وچ حضور دیاں نظراں وچ ہوندا ہے جدا دل کردا ہے میرے اوتے یار دی نظر پہ جائے وعدہ پکا ہو گیا اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دونوں پیغام دل پہ لکھیے گا میں انشاءاللہ پھر آیا تو وَنَزَّلْنَا ختم نبوت بھی میں مکمل بیان نہیں کر سکا کیونکہ میں تو ابھی سورہ عذاب کی آیات کی طرف گیا ہی نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس پہ ایک گھنٹے کی گفتگو لے لے لیکن پھر انشاءاللہ آئے تو باتیں کریں گے ہاں پھر آیا تو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اس پہ انشاءاللہ میں ضرور بات کروں گا وما علینا الا البلاغ